یہ آیت نمبر 24 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس رکوع میں اللہ نے 3 مسئلے بیان کیے، توحید، اس کا ذکر، پھر اس میں شرک کی مذمت بھی آ گئی، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ توحید کا مسئلہ تھا۔ اب رسالت کا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسالت کا مسئلہ یہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ حضور کو ثابت کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید جو وحی کی شکل میں اللہ نے اتارا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر یہ قرآن مجید سچ ثابت ہو گیا، یہ سچا ثابت ہو گیا، یہ حق ثابت ہو گیا، تو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام بھی سچے نبی ہیں۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اگر تم فی ریب، ریب شک کو کہتے ہیں، اگر شک کے اندر ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس قرآن جیسی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ فَأْتُوا، پس تم لاؤ، بِسُورَةٍ، ایک چھوٹی سی صورت، مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں ساروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ حضور نے اسے خود بنا کے پیش کیا ہے، تو پھر تم بھی اس جیسی صورت بنا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکو گے، اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر میرے رب نے فرمایا ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے رب نے تیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں یہ پہلا چیلنج نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں 2 اور چیلنج پہلے کیے تھے۔ ایک اور سورۃ بنی اسرائیل میں میرے رب نے فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انس اور جن جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کتاب بنانے میں سارے انس اور جن جمع ہو جائیں، یہ کبھی بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ پھر میرے رب نے چیلنج میں اور تخفیف کی، پھر پورا قرآن تو نہیں بنا سکتے، پھر میرے رب نے اور تخفیف کی، فرمایا اگر پورا قرآن نہیں بنا سکتے نا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، 10 کہتے ہیں 10 صورتوں کو، اللہ فرماتا چلو پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ یہ میرے رب نے آخری چیلنج ان کو دیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت بنا کے دکھا دو۔ اور 15 صدیاں گزرنے کو ہیں، آج تک کوئی قرآن جیسا کلام بنا کے نہیں پیش کر سکا۔ مسیلمہ کذاب، جس کا پہلے ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ملعون خبیث، اس نے ایک دفعہ اپنے کرندوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بلایا، تم جو کہتے ہو حضور نے خود قرآن بنایا ہے، حضور نے پیش کیا ہے، اللہ نے اتارا، میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا ہے، مجھے وحی پیش کرتا ہے۔ میں نے کہا تیرے اوپر کون سی وحی ہے یہ ذرا سنا۔ اب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورت اتری ہوئی تھی، اس نے کہا جی میرے اوپر وہی اتری ہے، الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل، بنا رہا ہے اب اپنی طرف سے، ذنبہ کثیر خرطومہ طویل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی آپ کو کیا پتا کیا ہے ہاتھی، جس کی دم چھوٹی سی ہے، سونڈ لمبی سی ہے۔ اس کے اپنے ماننے والوں جاننے والوں نے کہا ان کو نہ سنانا جوتے پڑیں گے، یہ کوئی کلام ہے؟ جو رب نے کلام سنایا ہے اس جیسا تو کلام ہے ہی نہیں، یہ تو نے بس عجیب سا ڈھکوسلا جی بنایا ہوا ہے، یہ تو ایسا تو نہیں ہے۔ صحبان وائل بڑا فصیح و بلیغ گزرا ہے، ایسا بلیغ تھا کہ اس نے اپنی جوانی کے بعد ایک عربی کا لفظ اس نے دوبارہ زندگی میں نہیں دہرایا۔ کوئی ایسا فصیح ہو سکتا ہے؟ ہم جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دفعہ جو ایک جملہ بول دیا تھا نا صحبان نے، دوسری دفعہ اس نے دوبارہ نہیں بولا تھا، وہ اس کے آگے عاجز آ گئے تھے، بھئی یہ رب کا کلام ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور پھر میرے رب نے معجزہ ہی ایسا دیا میرے نبی علیہ السلام کو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اللہ نے عصا دیا، جادو کا توڑ دیا، فرمایا ڈالو گے پھال کا عصاہ فإذا ہی ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا بن جائے گا۔ جادوگر سارے اس کے مقابلے میں ہیچ ہو گئے، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جادوگروں کو چونکہ جادوؤں کا علم تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو مادو نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ جادو میں اتنا تو ہو سکتا ہے رسیاں ڈالو چلو محسوس ہوگا سانپ بنا ہوا ہے ہل بھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری ایک رسی دوسری رسی کو کھا جائے۔ سمجھ گئے؟ علم کوئی بھی ہو، علم فائدہ دیتا ہے، ان کو جادوؤں کا علم تھا
लिहाजा वो तो फौरन सजदे में गिर गए सारे जादूगर। उन्होंने कहा हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लाए। फिरौन बिगड़ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हकीमों का, तबीबों का जोर था। अल्लाह ने हजरत ईसा को मोइज़े भी वैसे दिए, मादरजात अंधे को बीना कर देना, बर्स वाले मरीज को ठीक कर देना, परिंदों में फूंक मारना, मिट्टी को बनाकर परिंदा सही साले उड़ जाता था। अल्लाह ने मोइज़ात। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में फसाहत और बलागत का उरूज था। वो इस तरह अपने आप को अरबी कहते थे। अरबी का मतलब कि हम सही बोलने की कुदरत रखते हैं, हम फसीह बलीग हैं, हम मलका रखते हैं, हम बुलियार हैं, हम खतीब हैं। अल्लाह ने मौजूदा ही ऐसा दिया कि कुरान उनके सामने ला के रख दिया। जुर्रत है तो फिर इस जैसा कलाम बना के दिखाओ। फिर ये तो नहीं कि अल्लाह ने यह दावा किया सूरत बकरा बनाओ। फरमाया जो सूरतुल असर है छोटी छोटी सूरत, सूरतुल कौसर है छोटी छोटी सूरत, सूरतुल नसर है 3-3 आयात की सूरत, कुल हुवल्लाहु अहद है 4 आयात की छोटी सी सूरत, और इस जैसी सूरत बना के दिखाओ। और फिर एक फसीह बली को तो नहीं कहा गया। अल्लाह ने फरमाया वदउ शुहदाअकुम, इसका माना मुफस्सिरीन आवानकुम लिखा कि अपने सारे मददगार बना के लाओ, अपने सारे शरीक तुम बुला लो, सारे मिल जाओ, चलो कुछ तो बनाओ। सब ने यही कहा वल्लाह लैसा हाज़ा कलामुल बशर, अल्लाह की कसम ये किसी बशर का कलाम नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम, और अगर तुम फी रैबिम, शक के अंदर हो, मिम्मा, उस किताब के बारे में, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे पर उतारी। देखें अल्लाह ने कितना प्यारा लफ्ज अब्द जिक्र किया है, समझाने के लिए मसला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने अंबिया हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, बंदे। हम तो गुनाहों में लगे हुए हैं, जब हम बंदे का माना सुनते हैं हम कहते शायद हमारे जैसे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशत। अब्द की आला तरीन सिफ्त होती है अंबिया की, अकमल तरीन अब्दियत में है वो। और ये इतनी प्यारी सिफ्त अल्लाह ने जहां भी इनाम का जिक्र किया अब्द का लफ्ज़, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दी, बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरक़ान जैसी किताब अपने बंदे पर उतारी। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही भेजी अपने बंदे पर। हम भी जब तशहुद पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द का लफ्ज पहले। तो फरमाया अगर तुम शक के अंदर हो उस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे पर उतारी, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसी कोई एक सूरत, छोटी सी सूरत बना के दिखा दो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, वदउ तुम बुला लो, शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा सारे मददगार, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये इतना प्यारा कलाम अबू जहल, अबू सुफियान, अखनस, ये 3 बड़े बड़े थे गुरु, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पे ईमान भी नहीं लाते थे। बाद में वो तो लेके आए अपना, अबू सुफियान तो ले आए, हजरत अबू सुफियान। दूसरे लोगों को रोकते थे, ला तस्माउ लिहादल कुरान, ये कुरान ना सुना करो, वलगौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, जब हुजूर कुरान पढ़े शोर मचाया करो शायद तुम गालिब आ जाओ। मना करते थे लोगों को। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु, रोकते थे लोगों को। लेकिन खुद रात को छुप छुप के जब हुजूर तहज्जुद में पढ़ते थे ना, आते हर बंदा अपने रास्ते से आता था, जब वापस जाते थे तीनों इकट्ठे हो जाते थे, अबू जहल भी, अबू सुफियान भी, अखनस भी। पूछते किधर? अब सारों को शर्मिंदगी होती, जो लोगों को रोकते हैं, दूसरों को रोकते हैं, खुद छुप के कुरान सुनते हैं। अबू जहल भी बताता मैं कुरान सुनने गया था, अखनस भी बताता मैं कुरान सुनने गया था, अबू सुफियान भी बताता मैं। वादा करो आइंदा नहीं सुनेंगे। लोग क्या कहेंगे अगर किसी ने देख लिया तो? हमें तो रोकते हैं खुद सुनने, आज दूसरी रात भी ऐसे, तीसरी रात भी ऐसे, फिर पक्का वादा कि आइंदा नहीं सुनेंगे। तो इस कुरान के सामने बेबस हो जाते हैं। कुफार भी बेबस थे, सुनने पे बेबस थे, वो कहते थे बस सुने इसको। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान ही तो सुना था, सूरत ताहा की चंद आयात, पूछा हुजूर कहां है? दुनिया बदल गई कुरान सुन के। तो इसलिए फरमाया फिर बुला लो अपने सारे आवान, अपने मददगार, अपने शुरका, जो तुम्हारे इस मामले में शरीक हैं, जो ये कहते हैं असातीरुल अव्वलिन, ये पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं, जो ये कहते हैं हुजूर अपनी तरफ से बना के लाए हैं, हुजूर मुअल्लम मजनून है, हुजूर को सिखाया गया है, मजनून है, कैसी कैसी बातें कहते हैं कुरान में, ऐसी इनकलाबी बातें हैं। कभी कह रहे हैं गुलिबतिर रूम, रूम गालिब आ जाएगा, कैसी दीवानगी वाली बातें करते हैं। कभी कहते हैं 40-42 लोग हैं अभी ईमान लाने वाले, खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए, कहते हैं एक दिन हम हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया पे इस्लाम गालिब है। ये सारी कुरान की बातें हुजूर बताते थे, इसलिए वो कहते थे कैसी कैसी बातें करते हैं, लिहाजा ये मुअल्लम मजनून लगते हैं हमें। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें शक है, फिर तुम भी तो फसीह बलीग बना के लाओ ना।
فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ نہیں کھیل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوچا شاید اس کو بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا بچہ تو کیوں نہیں کھیلتا؟ انہوں نے کہا میں کوئی دنیا میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم کوئی بیکار پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوچا بڑا اللہ والا ہے بھائی، اس کو تو قرآن اور یہ ساری سمجھ ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں جب میری ماں جب آگ لگاتی ہے نا، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑتی ہے، ان کو چولہے میں لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قیامت والے دن اللہ جہنم کی آگ سلگانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈالے پھر بڑوں کو ڈالے۔ کیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر۔ اللہ، حضرت ابراہیم بن ادہم اس کی باتیں سن کے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ ایک بچے میں اتنی تڑپ اور اتنی سمجھ۔ واقعی اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اس لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نارکم ہذہ 71 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، وہ 70 حصے اس سے زیادہ سخت ہے۔ یہ آگ جلا کے بھون کے رکھ دیتی ہے، وہ آگ پتہ نہیں کیا کرے گی۔ تو پتھر بھی اس کا ایندھن ہے، لوگ بھی اس کا ایندھن ہے۔ اور پتھر کون سے؟ بعض مفسرین نے لکھا یہ وہ پتھر ہیں جو رب نے آسمان دنیا پہ تیار کر کے رکھے ہوئے۔ اور جب اللہ نے قوم لوط کو اٹھا کے پٹخوا کے مارا نا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، پھر اللہ نے ان کے اوپر آگ کے پکے ہوئے پتھر جو مروائے تھے، کہتے ہیں قوم لوط پہ وہی پتھر مروائے گئے تھے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے بھئی، اس آگ سے ڈریں، گناہگار ہیں گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، بدعات میں لگے ہوئے ہیں سنتوں کی طرف رخ کریں۔ اور اگر ہم لوگ کوئی ایسے ویسے کاموں میں حقوق العباد میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، باز آ جائیں، حقوق اللہ میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، باز آ جائیں، تاکہ خوش نصیب تو بندہ وہ ہے نا جس کا پہلی دفعہ داخلہ جنت میں ہو جائے، ایسا تو نہ پہلے جہنم میں جائے جل جل کے پھر ہم جنت میں جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا بھئی جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، وہ عدت للکافرین، جو سپیشلی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس آگ سے حفاظت فرمائے۔ تو قرآن مجید یہ حقانیت والی کتاب ہے، تو پھر اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری مثال لوگوں ایسے ہے جیسے کسی ایک آدمی نے محل بنایا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ اسی طرح اللہ نے جو قصر نبوت بنایا نا، نبوت کا محل، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگوں میں وہ آخری اینٹ ہوں، اب میں لگ چکا ہوں، قصر نبوت، نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ملعون جیسے جیسے کہتے رہیں، وہ تو میرے نبی نے بھی فرمایا تھا 30 آئیں گے دجال، 30 وہ آ کے دعوے کریں گے میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو